اور حضور دی آل بھی عظیم ہے۔ نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہے اور نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہے۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے جنہیں کہ باری تعالیٰ دی ذات نے تورات شریف نازل کیتی ہے، زبور شریف نازل کیتی ہے اور انجیل شریف نازل کیتی ہے اور صحف ابراہیمی بھی نازل تھیں اور باقی پیغمبروں دے کچھ صحیفے نازل تھیں، لیکن سب دے اندر تبدیلیاں نہیں آئیں، تبدیلیاں آ گئیں، حتیٰ کہ تورات شریف کی تحریف ہو گئی ہے، زبور شریف دے وچ بھی تبدیلی آ گئی ہے، انجیل شریف دے وچ بھی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن قرآن دے وچ تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ قرآن کو پڑھن والا جو حضرت امام حسین جیسی ذات آئے۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جویں کہ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نے جس وقت چاندر کو تروڑیا، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اعتراض لاؤنے شروع کیتے، لیکن اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنی پاک کتاب دے وچ کہیں جگہ تے ارشاد نہیں فرمایا کہ اے میرا محبوب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو فرما دو کہ تساں میں چاندر کو تروڑ کے دکھا لو، نہیں۔ اور میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نے جس وقت سورج کو واپس موڑیا، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے انہیں اعتراض لانے شروع کیتے، لیکن اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنی پاک کتاب دے وچ کہیں جگہ تے ارشاد نہیں فرمایا اے میرا محبوب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو فرما دو کہ تسوں بھی انہیں سورج کو موڑ کے دکھا لو، نہیں۔ اور میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نے پتھراں کو پانی دے تیرایا اور گلی ہوئی کھجوراں کو اگایا، لیکن کفار مکہ اور مشرکین مکہ اپنی عادت کے مطابق انہیں اعتراض لیندے رہ گئے، لیکن اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنی پاک کتاب دے وچ کہیں جگہ تے ارشاد نہیں فرمایا اے میرا محبوب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو فرما دو تسوں بھی انہیں پتھروں کو پانی دے تیرا کے دکھا لو یا گلی ہوئی کھجوراں کو اگا کے دکھا لو۔ لیکن جس وقت قرآن پاک کا نزول ہونے لگے، قرآن پاک نازل ہونے لگے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ اپنی عادت کے مطابق انہیں بکواسات کرن لگے، اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنی پاک کتاب دے وچ ارشاد فرمایا اے میرا محبوب کفار مکہ اور مشرکین مکہ دے اندر عام اعلان کر دو کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے میرا محبوب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو فرما دو پوری دنیا دے جن اور پوری دنیا دے انسان ایک دوجے دے مددگار بن ونجن، لیکن ایہو جہاں قرآن لاون دی کوشش کرن نہ لا سکتا۔ وال اللہ رب العالمین دی ذات نے ایک قرآن کو کام کر کے ایک جگہ دے فقط 10 سورتوں دا جواب بن گئے کہ ام یقولون نفترا قل فاتوا بعشر سور مثلی۔ اے میرا محبوب یہ قرآن بھی نہ لا سکتے، ہن انہاں دے اندر عام اعلان کر دو ایہو جہاں 10 سورتاں لا کے دکھا لیں لیکن نہ لا سکتے۔ والا اللہ رب العالمین دی ذات نے 10 سورتاں کو کام کر کے ایک جگہ دے فقط ایک سورت دا جواب منگے کہ قل فاتوا بسورۃ مثلی۔ اے میرا محبوب انہاں دے اندر عام اعلان کر دو یہ جو ایک سورت لا کے دکھا لیں لیکن نہ لا سکتے، بل ایک سورت کو کم کر کے فقط ایک گال دا جواب منگے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ آج تقریباً 1450 سال گزر چکے اور 1450 سال دا ایک سال گزر چکے، آج تک کہیں نہیں چیلنج کو قبول نہیں کیتا، کیونکہ قرآن کو پڑھن والے جو حضرت امام حسین جیسی ذات آئی کہ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق یا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت یہ وازوں کا بھی یا نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنگ کے بجتے حسین گھر پاس پانا ہوتا۔ اور میں آخری ثناء خوان رسول بھائی اللہ بچائے سب کو دعوت دیتا ہوں۔